صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للعاصین والجنۃ للمؤمنین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. ناظرین، جیسا کہ آپ مشاہدہ فرما رہے ہیں، اصلاح معاشرہ کے موضوع پر پہلی بار آپ حضرات کی خدمت میں حاضری کی سعادت حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. کائنات عالم و آدم کا پروردگار اپنی طیب و طاہر مطہر و مقدس معجزنما کتاب قرآن کریم و قرآن حکیم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ رحمان کے تو بندے ہی صرف وہی ہیں کہ جو زمین پر وقار کے ساتھ چلتے ہیں، آہستہ آہستہ قدم اٹھا کے چلتے ہیں، اس احساس کے ساتھ کہ فرش زمین کا کوئی چھوٹا سے چھوٹا وجود خلق خدا پیروں تلے آ کے فنا اور نابود نہ ہو جائے. اصلاح معاشرہ یہیں سے اس کی تعمیر ہوتی ہے کہ جب بندہ زمین پروردگار پر سر اور پیشانی کو خم کر کے چلتا ہے تو اس کے اندر فطری طور پر ابدیت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور جس بندے کے اندر ابدیت کا جذبہ پیدا ہو وہی بندہ اللہ کی نظر میں عبد رحمان ہوتا ہے، رحمان کا بندہ ہوتا ہے. اور خود اس بات کو پروردگار نے اپنی آیات میں کلیئر کیا ہے، وعباد الرحمن، بے شک رحمان کے تو بندے ہی وہی ہے، صرف اور صرف اللہ کے تو بندے ہی وہی ہے. کون سے بندے ہیں؟ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، جو زمین پر ہلکے قدم چلتے ہیں. تو اب قدم دو ہی ہوتے ہیں، یا قدم ہلکا ہوتا ہے جو اخلاق کی تصویر کہا جاتا ہے، یا قدم بھاری ہوتا ہے جو شداد و قارون و نمرودیت کی علامت ہوتا ہے. کیونکہ بھاری قدم میں ٹھوکریں ہوتی ہیں، بھاری قدم میں تکبر ہوتا ہے، بھاری قدم میں بڑائی ہوتی ہے، بھاری قدم میں اپنے کو نمایاں کرنا ہوتا ہے، اور ہلکے قدموں میں ابدیت ہوتی ہے، انسانیت ہوتی ہے، بھائی چارگی ہوتی ہے، اللہ کی محبت ہوتی ہے. تو اب وہی یمشون علی الارض ہونا، ایک صفت تو یمشون علی الارض ہونا کی عباد الرحمن میں ہوتی ہے، اور دوسری صفت وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اور جب وہ عباد الرحمن، رحمان کے جو بندے ہیں، ان سے مخلوقات کبریائی میں سے کوئی ان پڑھ، کوئی ناسمجھ بندہ الٹی سیدھی میں اگر آ بھی جاتا ہے تو یہ عباد الرحمن ایسے ہوتے ہیں جو اسے اذیت اور ایذا اور تکلیف نہیں دیتے، تماچوں سے ان کا استقبال نہیں کرتے، بلکہ کیا کہتے؟ قالوا سلاما، تم سلامت رہو، تم سلامت رہو، تم سلامت رہو. کاش کہ ہمارے معاشرے میں یہ سلامتی کا ماحول برقرار اور پیدا ہو جائے تو سمجھیے کہ پھر کوئی نہ کہیں سے کوئی کون و فساد ہوگا، نہ کہیں سے کوئی جھگڑا ہوگا، نہ کوئی اختلاف ہوگا، نہ کوئی دشمنی ہوگی، نہ آپس میں کوئی انتشار ہوگا. اصلاح معاشرہ ہی معاشرہ کا ماحول چاروں طرف نظروں کے سامنے گردش کرنے لگے گا. دو نمونے ہیں ہمارے تاریخ میں پیش نظر. ایک تو نمونہ ہے جناب مالک اشتر. کون مالک اشتر؟
جو رائٹ ہینڈ آف مولا مشکل کشا علی ابن ابی طالب ہیں، جو مولائے کائنات کے داہنے ہاتھ ہیں. خود مولا نے فرمایا مالک میرا داہنا ہاتھ ہے اور عمار یاسر میرا بایاں ہاتھ ہے. اب ظاہر سی بات ہے کیا ان میں خوبی پائی جاتی تھی کہ جس کی وجہ سے کائنات عالم کا مشکل کشا اپنا رائٹ ہینڈ کہہ رہا ہے، اپنا دایاں ہاتھ کہہ رہا ہے. اب آپ یہ دیکھیے انسان جب نفس کی قربانی، اپنے خواہشوں کی قربانی دیتے دیتے منزل معراج پر پہنچتا ہے تو خود کائنات کا مشکل کشا اپنا رائٹ ہینڈ اسے کہتا ہوا نظر آتا ہے، اپنا دایاں ہاتھ اسے کہتا ہوا نظر آتا ہے. کیوں کہا؟ اس کی وجہ بھی سن لیجئے. روایتوں میں ملتا ہے کہ مالک اشتر ایک بازار سے گزر رہے تھے، مارکیٹ سے گزر رہے تھے. دکان پر دو دوست بیٹھے ہوئے تھے. جو دکان کا مالک تھا وہ اپنے دوست کے کان میں بول رہا تھا، کچھ الٹی سیدھی بول رہا تھا. اور روایت میں یہاں تک کہ ملتا ہے کہ جو الٹی سیدھی بول رہا تھا اور ادھر مالک اشتر گزر رہے تھے. اب جیسے ہی جو سن رہا تھا اس نے سنا کہ یہ مالک کے خلاف کوئی بات کہہ رہا ہے، تو پھر مالک نے سمجھ لیا کہ میرے خلاف کوئی بات ہو رہی ہے. اب ہمہ شمہ اگر ہوتے ہیں تو وہاں بڑھ چڑھ کے حصہ لے لیتے ہیں اور سننے میں شوق پیدا کرتے ہیں. لیکن واہ رے، مالک نے دیکھا سیرت علی کا نمونہ بن گئے اور چپکے سے آگے بڑھ گئے. جو سن رہا تھا اس نے کہا دیکھا نہیں، ابھی ابھی مالک اشتر سن کے گئے ہیں. اب جیسے ہی دکان کے مالک نے سنا دوڑتا ہوا پہنچا. اب کیا دیکھا کہ مولائے کائنات کے یہ رائٹ ہینڈ داہنے ہاتھ مالک اشتر مسجد میں پہنچے ہوئے ہیں. اب نماز پڑھی تو یہ قدموں میں گر گیا اور کہنے لگا مجھے معلوم نہیں تھا، ہم نے آپ کے خلاف یہ گستاخی کی ہے. تو مالک اشتر نے کیا جواب دیا؟ ہم نے تو اس گستاخی کو وہی معاف کر دیا تھا. اب تو ہم یہ نماز اس لیے پڑھنے آئے ہیں کہ اے اللہ اس کو معاف کر دے تاکہ آئندہ کسی کے ساتھ یہ گستاخی نہ کرے، اس کے اندر توفیق پیدا کر دے. دیکھا آپ نے ناظرین، یہ ہمارا انداز عبدیت ہونا چاہیے. ہر ایک بندے کے اعتبار سے خوش فہمی اور حسن اخلاق اور صحیح سوچ میں ہمیں رہنا چاہیے. اور اسی طریقے سے دوسرا بھی لمحہ ملتا ہے تاریخ میں، روایتوں میں ملتا ہے. علامہ نصیر الدین طوسی بڑے عظیم شخصیت تھے اپنے زمانے کے، اپنے عہد کے، اپنے ٹائم کے، اپنے دور کے بڑے عظیم شخصیت تھے. کون؟ علامہ نصیر الدین طوسی، جو نجف اشرف مولا کے بازو میں دفن ہے. آپ سمجھ رہے ہیں، آپ زیارت پہ جاتے ہوں گے، نصیر الدین طوسی کی بھی مولا کے ایک دروازے کے پاس ان کی قبر ہے. اور آپ دیکھیں یہ عظمت تھی کہ اللہ مولائے کائنات سے وابستہ جو بھی رہے، مولائے کائنات نے دنیا میں بھی ان کو الگ نہیں کیا اور مرنے کے بعد بھی اپنے بازو میں ہی ان کو رکھا ہے. اور علامہ نصیر الدین طوسی سے ایک شخص نالا ہوا تو وہ ایک لیٹر بھیجتا ہے، خط بھیجتا ہے، اور اس میں انہیں ڈوگی کہتا ہے. ڈوگی یعنی آپ یہ ہیں. آپ سوچ، ڈوگی کا مطلب آپ سمجھتے ہوں گے، یعنی اس طریقے سے بیہودہ الفاظ میں خط لکھ کے ایک شخص نے بھیجا علامہ نصیر الدین طوسی کے پاس. اب آپ خود سوچئے، پڑھ کے ہمہ شمہ ہوتا تو لال لال ہو جاتا اور لیٹر ہاتھ میں لیتا اور دوڑتا ہوا آتا، تماچوں سے بھوسا بنا دیتا یا نہیں. لیکن نہیں ایسا نہیں ہوا. علم انسان کو معراج پر پہنچاتا ہے، دیانت انسان کو عروج بخشتی ہے، فہم و فراست انسان کی شخصیت میں نکھار لاتی ہے. یہ ایسی شخصیت تھے کہ جنہوں نے لیٹر پڑھا، غضبناک نہیں ہوئے، غصے نہیں ہوئے، جی بلبلائے نہیں، تیوریوں پہ بل نہیں آئے، بلکہ کیا ہوا، دوسرا لیٹر انہوں نے جوابی لکھا اور اس میں لکھا میرے بھائی آپ نے جو کچھ بھی میرے خلاف لیٹر میں لکھا ہے، میں نے سر سے لے کے پیر تک اپنے میں اندازہ کیا اور محسوس کیا کیا جو آپ نے لفظ ہمارے لیے وضع کیا ہے، ہم نے بہت تلاش کیا بھائی،
جو آپ نے مجھے خطاب دیا ہے کہ میں فلاں چیز ہوں، تو میں نے وہ صفت بہت تلاش کی، مگر تلاش کرنے کے باوجود بھی مجھے اپنے اندر وہ صفت نہیں ملی۔ بھائی بڑی مہربانی ہوگی، بڑا احسان ہوگا آپ کا کہ اگر آپ میرے پاس آ جاتے اور وہ صفت مجھے گنوا دیتے یا اس صفت سے مجھے روشناس کرا دیتے کہ جو لفظ آپ نے ہمارے لیے وضع کیا ہے، جو لفظ آپ نے ہمارے لیے مقرر کیا ہے، تو آپ کا ہم زندگی بھر احسان نہیں بھولتے اور آپ کا ہم شکریہ ادا کرتے۔ لفظوں میں کیا دھار اور کیا کاٹ ہوتی ہے، خدا کی قسم ایسی تلوار میں بھی نہیں ہوتی۔ آپ سمجھ رہے ہیں، جیسے ہی لیٹر اس نادان کے پاس پہنچا، جیسے نادانی میں علامہ نصیر الدین طوسی کو اس ڈوگی کے لفظ سے معین کیا تھا، اب جیسے ہی وہ خط پڑھتا ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں، ایک ہاتھ میں خط لیے ہوئے علامہ نصیر الدین طوسی کے پاس آتا ہے، قدموں میں اپنا سر رکھ دیتا ہے۔ سرکار، ہم نہیں سمجھتے تھے آپ اتنی عظمت کے مالک ہیں، آپ اتنے آسمان علم ہیں، ہم نہیں سمجھتے تھے، ہم معافی چاہتے ہیں، آئندہ کبھی ایسی گستاخی نہیں ہوگی۔ دیکھا دنیا نے، دیکھا زمانے نے، جب قبائے توحید کا غلام اتنی عظمت کا حامل ہے تو پھر زمانہ یہ سمجھے کہ قبائے توحید کا امام علی کتنی عظمت کا حامل ہوگا۔ وہ غور فرمائیں، یہ ہے اصلاح معاشرہ۔ انسان اگر چاہے معاشرے میں اصلاح کرنے کے لیے تو ہر صورت سے سب سے پہلے انسان کو خود اپنے لمحات زندگی کو مرتب کر کے انہیں صحیح اور سالم بنانا ہوگا، تب جا کے وہ اصلاح کر سکے گا۔ اور اسی لیے اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ اصلاح معاشرہ اسی وقت ہو سکتا ہے، معاشرے کی اصلاح اسی وقت ہو سکتی ہے جب انسان اپنے اپنے گھر کی ذمہ داریوں کو سنبھال لے اور دین پر انہیں قائم رکھے، معاشرے کی اصلاح خود بخود ہوتی رہے گی۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے فرمایا، کیا فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان لانے والو تم اپنے کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، وقودھا الناس والحجارہ، اور اس آگ سے بچاؤ کہ جس کا ایندھن لوگ بھی ہوں گے اور پتھر بھی ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔